مجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ نے اس کائنات دی مخلوق نو تخلیق فرماؤن دا مقصد بیان فرمایا ہے کہ جڑے جنات انساناں نو یا کسی بھی مخلوق نو تخلیق فرمایا گیا ہے تے اے کوئی بے مقصد نہیں ہے، انہاں دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ رب کریم نے فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ گمان نہ کرے کہ انہوں بس بے مقصد پیدا کیتا گیا ہے، اپنی مرضی دے مطابق جویں زندگی گزارے، ایداں نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کائنات دے خالق نے فرمایا جناں تے انساناں نوں پیدا کرن دا مقصد یہ آ کہ اے اپنے رب دی عبادت کرنا۔ کی کرن جی؟ اپنے رب دی عبادت کرنا۔ رب دی عبادت کیویں کرنی ہے؟ وہ بھی اپنی مرضی نال نہیں، جویں خالق فرمائے اوویں عبادت کرنی ہے تو عبادت ہے، اگر اپنی مرضی کیتی تو وہ پھر عبادت نہیں ہے۔ ایک کیویں پتہ چلے گا کہ اسی کیویں کی کام کریے کہ رب دی عبادت ہو جائے؟ اس واسطے رب کریم نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اسی رسول بھیجیا ہی اس واسطے آ کہ او دی گل منی جائے، او دی گل منو، جو او فرمائے گا اوویں اوویں کرو تے رب دی عبادت ہو جائے گی۔ لہٰذا کائنات دی مخلوق نو تخلیق فرماؤن دا مقصد یہ آ کہ رب دی عبادت کرن تے رب دی عبادت اوویں کرن جویں رب دا رسول فرماوے، تے پھر کی ہو جانی ہے جی؟ عبادت۔ کی ہو جانی ہے؟ عبادت۔ اس چیز واسطے کائنات دے خالق نے حضرت آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے نبیاں تے رسولاں نو مبعوث فرمایا۔ ہر دور دے وچ کائنات دے خالق نے اپنی مرضی تے منشا دے مطابق جو چیز جویں چاہی اوویں حکم بیان فرما چھڈیا۔ اللہ رب العزت دی مرضی ہے کسی شے نو حرام قرار دے دے تے کسی شے نو حلال قرار دے دے۔ اللہ رب العزت دی مرضی ہے کسی دور دے وچ کسی چیز نو حرام کرے، کسی دور چ کسی چیز نو حلال کر دے۔ رب کریم دی مرضی ہے، او دی منشا، او دی مرضی، او دے حکمت، او دے فیصلے دے مطابق اللہ دے نبی تے رسول اللہ دی مخلوق تک پیغام پہنچا دیں۔ یہ سونی لڑی جنہ جی نور دی حضرت سیدوں دا آدم تو لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوئی ہے۔ رب کریم نے انبیاء دے بارے ایک اور جملہ بھی بیان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس تو پتہ چلیا ہے کہ ہر نبی تے رسول اس زمین تے رہن والے لوگاں واسطے رب دا نائب ہوندا ہے۔ نبی و رسول کائنات دے خالق دا نائب بن کے دنیا چ آوندا ہے تے اللہ دی مخلوق نو اللہ دا حکم پہنچا دیندا ہے۔ اینوں کہندی ہے جی نبوت و رسالت دی لڑی۔ کی کہندے ہیں؟ نبوت و اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اپنی مرضی تے منشا دے مطابق بعض انبیاء دا نام بھی ذکر فرمایا ہے، بعض دا نام ذکر، بہت سارے انبیاء تے رسولاں دا نام ذکر نہیں فرمایا، بعض انبیاء تے رسولاں دا ذکر فرمایا۔ پھر رب کریم نے بعض انبیاء تو درجے تے فضیلتاں بھی عطا فرمائیاں۔ حضرت سیدنا آدم نو صفی اللہ دا لقب عطا فرمایا گیا ہے۔ کیڑا جی؟ کیڑا؟ صفی اللہ۔ حضرت سیدنا
ابراہیم نو خلیل اللہ دا لقب عطا فرمایا گیا ہے، حضرت سیدنا نوح نو نجی اللہ دا لقب عطا فرمایا گیا، حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ دا لقب عطا فرمایا گیا، عیسیٰ ابن مریم نو کلمۃ اللہ تے روح اللہ دا لقب عطا فرمایا گیا ہے، ساڈے پیارے نبی نو حبیب اللہ دا لقب عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ درجے ہے، ٹھیک ہے جی، اے معاملات ہیں۔ ہن دو تین باتاں تسی یاد رکھنیاں ہیں۔ نمبر ایک، یہ جڑی نبوت و رسالت دی نور والی لڑی حضرت آدم تو شروع ہوئی سی، اے آ کے مکمل ہوئی ہے ساڈے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت دی لڑی دے آخری نور دے موتیے، آپ نے آ کے نبوت و رسالت دا سلسلہ بند کر چھڑیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا یا ختم بین نبیونا، حضور نے فرمایا میری ذات تے آ کے میری وجہ نال، میری ذات دی وجہ نال رب کریم نے میری ذات تے نبوت و رسالت نو ختم کر چھڑیا ہے۔ کی کر چھڑیا جی؟ کی کر چھڑیا؟ تسی بڑے ٹھلے بیٹھے جی، کی کر چھڑیا؟ نبوت و رسالت دا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی۔ فرما گئے ہادی لا نبی یا بعدی، کچھ سری کہو، فرما گئے ہادی لا نبی یا بعدی، لا نبی یا بعدی ایک ٹکڑا ہے حدیث پاک دا، یہ تسی سارے اچھی کہنا ہے۔ کی کہنا ہے جی؟ حضور نو آخری نبی مننا اے ایمان دا حصہ ہے۔ یہ کی ہے جی؟ ایمان دا حصہ ہے۔ ہوں تسی سارے نے اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرما گئے ہادی، سارے نہیں جڑن دے، کئی ویکھن دے اسی کہیے کہ نہ کہیے، اچھی کہو فرما گئے ہادی، مسجد گونجے اے ساری چھت مسجدیاں دیواراں ساریاں گواہ ہو جانا، فرما گئے ہادی، جوش نہ کہو ایک باری، فرما گئے ہادی، حضور دے زمانہ اقدس دے وچ ہی ایک یہ تسی نہیں نال کہنا، حضور دے زمانہ، اے گل سن لو پھر تسی اچھی کہو گے انشاءاللہ، حضور دے زمانہ رسالت حیات مبارکہ دے دوران ہی ایک کمی کمین پاپی ذلیل ساری دنیا دا وڈا نجس العین کی، نہ وہ انسان سی، نہ وہ جن سی، نہ وہ جانور سی، نہ وہ کتا بلا سی، وہ پتہ نہیں کیڑی بلا سی، نہ سی مسلمہ ابن کذاب، کی سی بھی جنہوں گھر کوئی نہ پوچھے، جی اوقات کوئی نہیں، جڑا ذلیل کمی پاپی ہوئے او نور مجسم دے سامنے پلیدگی دا مجسمہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم تانوں بھی رب نے نبی بنایا تے مینوں بھی کی بنایا ہے؟ نبی بنایا۔ کی کہہ رہے ہیں بھی تو نیرا ہی نیرا، اللہ دے نبی سویرا ہی سویرا، تو کمی کمین، میرے مصطفیٰ کریم میرے رب دی عطا نال کائنات دے بھی تے جنت دے بھی مالک، سبحان اللہ، بے شک تیرا نام کوئی نہیں جاندا تے کائنات دی ہر مخلوق میرے مصطفیٰ کریم دا دم بھر دی ہے، سبحان اللہ، تینوں پوچھو ہی کوئی نہ تے میرے مصطفیٰ کریم دے دروازے دے باہر حضرت جبریل بھی ہاتھ بن کے کھڑے رہن، تیرے آسے پاسے کوئی نہ تے میرے مصطفیٰ کریم دے سیکورٹی گارڈ 70 ہزار فرشتہ ساڈے نبی نو جرمٹ دے لے کے رکھن، تینوں پوچھو ہی کوئی نہ تے کہن لگا جی شہر تاڈے تے پنڈ میرے، شہر تاڈے پنڈ میرے، توجہ رکھیا جی، مصطفیٰ کریم نے تھلوں چکیا کہ ککھ کی چکیا، فرمایا میں اس کا بھی نبی ہوں، کی چکیا ککھ،
فرمایا ابن کذاب تو کہے نا ککھ مینوں دے دے، فرمایا میں ککھ بھی نہ داں گا، یاد رکھی جڑا میں نال جڑیا وہ لکھ ہو گیا ہے، جڑا کٹ گیا وہ ککھ ہو گیا ہے۔ فرمایا میرے رب نے اس پوری کائنات اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے رب دی ساری مخلوق میرا کلمہ پہ پڑھ دیئے۔ نبی کون ہے؟ حضور نے فرمایا میں ہاں، حضور نے فرمایا نبی میں ہاں، رسول میں ہاں، خاتم النبیین میں ہاں۔ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، تنو یاد ہی نہیں ہون دیا۔ جتھے ویکھو مثلا ویکھو نعرہ تکبیر سانو یاد ہے، ساڈے ایمان دا حصہ ہے، جنہوں سے نعرہ لگونے ہیں اسی دس دیں حضرت ساڈا عقیدہ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فرما گئے ہادی، ساڈا عقیدہ ہے، اسی اپنے کو نہیں بنایا۔ رب کریم نے قرآن پاک جی سانو سکھایا ہے، قرآن پاک جی ساڈے رب نے سانو دسیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کی ہے جی؟ چھوٹی جی بات سمجھ لو، جدوں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا جی، جدوں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، ساڈے پیارے مصطفیٰ کریم ہی پیدا ہی ہوئے ہیں۔ کی ہویا جی؟ جدوں انسان پیدا ہوتا ہے تو رشتیاں دے وچ ہوتا ہے، کسی دا بیٹا ہوتا ہے، کسی دا بھائی ہوتا ہے، کسی دا خامند ہوتا ہے، کسی دا نانا بنتا ہے، کسی دا دادا بنتا ہے، سارے رشتے ہوندے ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے مصطفیٰ کریم نو رشتیاں دی وجہ نہ پرکھیا جائے۔ مصطفیٰ کریم دی نشانی ایک ہے کہ اے رب دے رسول یا تے آخری نبی ہے۔ کی ہے جی؟ تے آخری نبی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں آیا ہاں تے نبوت دا دروازہ بند کر کے آیا ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی، حضور تو بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، میرے رب نے مصطفیٰ کریم جیسا اور بنایا ہی نہیں۔ حضور زمانہ قدس مسلمہ ابن کذاب نے بکواسات کی تیاں آپ دے وصال با کمال تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تے ایک مسلمہ ابن کذاب یہ زندہ سی، تے اسود انسی طلحہ، تے ایک عورت بھی نے شوق چڑھیا کہ ہور کوئی نہیں بن رہا تو میں بھی بن جاواں، سجا وہ دا نام سی، انہیں میں کہا میں بھی کی ہاں اللہ دی نبی ہاں، ان چارے نے کی کہ اللہ دے نبی ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفظ ختم نبوت دے پہلے مجاہد سبحان اللہ ہیں جی، سبحان اللہ، تحفظ ختم نبوت دے پہلے مجاہد، اس قیامت تک اللہ نہ کرے قیامت تک جنے جنے سر اٹھونا فتنے نے، جنے جنے دجال نے فتنے نے سر اٹھونا ہے کہ میں نبی ہاں، میں نبی ہاں، میں یہ ہاں، میں وہ ہاں، انہوں جنے نتھ پائی، جنے جنے وہ دھون لائی، انہوں بھی ثواب ملنا ہے تے کٹھیاں ہو کے ثواب ابو بکر صدیق نو جا کے ملنا ہے، کیونکہ جھوٹے نبیاں نو نتھ پونی امت نو اے ابو بکر صدیق نے سکھایا ہے۔ کہنے نے سکھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی مناظرہ نہیں، کوئی جناب جدل نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، جڑا جڑا کہے گا میں مصطفیٰ کریم دے مقابلے چ نبی ہاں، فرمایا او دا فیصلہ تلوار کرے گی۔ کی کرے گی؟ اے دنیا نو امت نو نہیں، دنیا نو سمجھنا چاہیے امت مسلمہ دا عقیدہ ہے ایک رب دا شریک کوئی نہیں، ایک محمد مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر مصطفیٰ کریم دا دل اقدس خوش ہو جاتا ہے سبحان اللہ کیوں جی کہ امت نے یاد رکھیا آیا اللہ اوے اللہ دے بندیو رب کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکر آ اسی شکر ہی کرنا ہے جدوں رب نے سانو بن منگیاں ہی اللہ بے مثل نبی عطا فرما چھڈیا آ سانو جنہ تے ماریا تے پھر اسی کیویں جناب کسے ہور نو کھڑا ہون دئیے سبحان اللہ حسنہ دے وچ حسنہ یوسف نو ماریا لیکن مصطفیٰ کریم دے سامنے اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہیں جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے سارے نبی تے رسول کٹھا کرو انہاں دے وجہ ساڈے نبی نو کھڑا کرو ساڈے مصطفیٰ کریم وکھرے نظر آؤن گے سبحان اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک کوئی نبی بھی ساڈے نبی دی مثل نہیں ہے بے شک سبحان اللہ تے کوئی نالی دا کیڑا کوئی حرام زادہ کوئی کمی کمین اٹھ کے کہے میں مصطفیٰ کریم تو بعد نبی ہاں اسی کہنے ہیں تو انسان اور دا حق بھی کھو بیٹھا ہے نبی ہونا تے بڑی دور دی بات ہے ساڈے مصطفیٰ کریم نے سانو سمجھایا ہے ساڈے مصطفیٰ کریم نے سانو سمجھایا ہے جنگ تبوک دے موقع تے جنہوں ساڈے سامنے مثالہ موجود ہے افسوس ہونا دوستاں تے جڑے پھر بھی دھوکا کھا گئے انہاں دوستاں تے جڑے دھوکا کھا گئے اسی اج بھی اس منبر رسول تو یہ پیغام دینا چاہنے ہیں اوے ساری دنیا پھر کے ویکھ لو رب دی ساری مخلوق پھر کے ویکھ لو ساڈے جیسا نبی نہیں جے لبنا سبحان اللہ بے شک جے تسی نہیں پھر سکتے ہیں تو پھر جبریل کو نہ پوچھ لو جڑے آدم تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک آدم تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی تے رسول کو آئے تو جنہوں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تو حضور نے مسکرا کے پوچھیا جبریل میرے اللہ تک کے ویکھ میرے جیسا بھی ویکھیا ہی تو جتھے جبریل بھی پکار اٹھے ستے زمینہ تے ستے آسمانہ میں الٹ پلٹ کے ویکھی آیا مصطفیٰ کریم دا مثل نہیں ویکھیا آجو واپس جڑے جڑے مرتد ہو چکے جے جڑے جڑے مرزا غلام احمد قادیانی دے پیچھے لگ کے کفر چلے گئے جے مرتد ہو چکے جے اس کانے پاپی نو چھڈو تو نور مجسم دا دامن پکڑو ساڑے نال تسی بھی جنت آ جاؤ مرن تو پہلا فیصلہ بدلو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو تے آؤ ساڑے نال چلیے اس جنت دیاں بہاراں لٹھیے جس جنت دے مالک محمد مصطفیٰ دی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی تے حضرت کسی نو گالی نہیں نکال دے پئے اسی تے پیغام دے رہے ہیں اسی تے تہاڈوں جہنم تو دی اگ تو بچونا چاہنے ہیں موت تو پہلا پہلا واپس آؤ تے او دے جھنڈے تھلے آؤ جڑے جھنڈے تھلے حضرت ابراہیم نے بھی کھڑے ہونے ہیں آ جاؤ واپس میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سی ما من نبی جن آدم و من سواؤ اللہ تحت لوائی فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک حضرت آدم ہون حضرت نوح ہون حضرت شیس ہون ابراہیم ہون اسماعیل ہون اسحاق ہون یحییٰ و زکریا ہون یوسف ہون میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا موسیٰ ہون عیسیٰ ہون حضرت ذوالکفل ہون فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جرا میرا جھنڈے دے تھلے نہ کھڑا ہوئے فرمایا قیامت والے دن اے میرے مصطفیٰ کریم دا اعلان ہے فرمایا قیامت والے دن ابراہیم نے بھی جگہ لبنی ہے تے میرے جھنڈے دے تھلے لبنی ہے حضور نے فرمایا ابراہیم نو بھی میری حاجت ہونی ہے ابراہیم خلیل اللہ نو بھی حضور نے فرمایا میری حاجت ہونی ہے اسی اس الحمدللہ اسی سینہ تاڑ کے کہنے ہیں اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا آیا
جس نبی دی ضرورت نبیاں نو بھی ہے. سبحان اللہ. اسی جڑے گمراہ ہو گئے, جڑے گمراہ ہو گئے, دین اسلام چھڈ گئے, مرتد ہو گئے, اسی آج انہوں نے سمجھا رہے ہیں اوے واپس آ جاؤ, ساڈے مصطفیٰ کریم جیسا کوئی نہیں جو ہے, سبحان اللہ. ساڈے نبی جیسا کوئی نہیں. کوئی نہیں جو ہے. بے شک بے شک. تانوں ایک نشانی دسی ہے جی, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جڑے دعویٰ کر سکتے سی انہوں نے نہیں کیتا, جنہوں نے پوچھے کوئی نہ وہ منہ پھٹ پیا. جنگ تبوک دے موقع تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نال کے جہاد تشریف لے کے چلے تو جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پیارے علی تو مدینہ شریف تے میرا نائب بن کے رہنا ہے. کی رہنا ہے؟ توجہ ہوں اُراں پراں نہ کریا جے. میرا آپ نے عرض کیتی حضور مینوں بچیاں تے عورتاں تے بڑھیاں دے وچ چھڈ کے چلے جے, میں شیر خدا ہاں, میں شیر خدا ہاں, تلوار جناب مینوں جچدی ہے ہیں تے کفار دیاں دھوڑاں لوہنیاں میرا من پسند کام ہے تے مینوں نال لے کے جاؤ. مصطفیٰ کریم نے فرمایا پیارے علی وقت وقت دی بات ہے, کری تو میدان چ سجدا ہے, کری تو ساڈا نائب ہو کے مدینہ چ سجدا ہے. فرمایا تو اتھے ہی رہ. عرض کیتی نہیں جی مینوں جان دیو, نال لے کے جاؤ. حضور نے کوئی جملہ فرمایا, حضور نے فرمایا پیارے علی تو راضی نہیں ہے اس گل تے, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی. پیارے علی تینوں اس گل تے خوشی نہیں ہون دئی جویں موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ چ حضرت ہارون دا مقام سی, ایویں محمد عربی دی بارگاہ چ شیر خدا دا مقام ہے. ولکن لا نبی بعدی, ولکن لا نبی بعدی, ولکن لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے جنہوں نے کھڑا کر کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت شیر خدا میرا بھرا آیا تے شیر خدا پہ جان یمن دے علاقے چ لوگ سلوٹ مار کے کہن مرحبا مرحبا نبی دا بھرا آ گیا تے شیر خدا سر جھکا کے کہن بھرا نہ آکھو نبی دا غلام آکھو. جڑا رب دا شیر آ, جڑا مصطفیٰ کریم دا بھرا آیا, جڑا موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ چ میں ہارون آ, جنہ دا مقام مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ ہارون دے مقابلے دی وجہ نہ لیا انہاں جیسا آ, او کہن میں غلام آ. جو نبی تو بعد علی نبی نہیں, پھر مرزا دجال کاڑا کتھوں آ گیا؟ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاماں دے وچوں اوے بلال دا صحابی کوئی نہیں ہے گا. تے تو پیا کہیں انہوں طریقہ یہ بنایا سی, پہلا کہندا میں اللہ دا ولی ہاں, لوگ مرید ہونا شروع ہو گئے. اوے اللہ دا واسطہ جے اکھاں کھول کے رکھیا کرو, جڑا مہینہ نہ آوے تسی انہوں بھی اللہ دا ولی کہندے جے. ایمان ایویں تباہ ہوندے ہیں, ہاتھ سارے انگوٹھیاں نہ بھرے ہون, جو حرام کاریاں وہ ہوئے تسی وہ جناب کہندے اللہ دا ولی ہے معاذ اللہ. پہلا انہیں کی کیا میں اللہ دا, پھر وہ بنیا غوث, پھر قطب الارتاب, پھر فرد الافراد, پھر کہندا جی میں عیسیٰ ابن مریم ہاں, کی کہندا, پھر کہندا میں حضور پاک دا نائب بن گیا. مرزا غلام احمد جھوٹا کذاب دجال کی کہندا میں کی بن گیا, حضور دا نائب بن گیا. پھر کہندا میں حضور دا سایہ بن گیا. انہوں ذلیل نو پتہ ہی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم دا سایہ ہی نہیں ہے. کہندا میں حضور دا سایہ بن گیا. پھر کہندا حضور میرے وچ آ گئے. کی کہندا حضور میرے وچ آ گیا. پھر بدبخت تے لعین کہندا حضور کو کام پورا نہیں ہویا, میں نبی دا کام پورا کرنے لگا ہاں, میں نبی دا کام پورا کرن آیا. اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. اس جھوٹے کذاب تے دجال نو چھڈو تے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ آ جاؤ. مرن تو پہلا پہلا, مرن تو ہن بس میں دو پتہ کرنی. ایک دی صفا غور سن لو جی.
اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن خطاب۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے کون ہوندے؟ حضور تو سانو سمجھا کے گئے آ، حضور سمجھا کے گئے آ۔ مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی بڑی توجہ دے نال مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے بعد نبی ہوندے تے عمر، میرے بعد نبی ہوندا تے عمر، میرے بعد نبی ہوندا تے عمر۔ جدوں مصطفیٰ کریم تو بعد عمر فاروق نبی نہیں ہے تے پھر مرزا دجال کانا کتھوں نبی بنے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی۔ ہن پورا جوش بکھاؤ، باہر لے دوست بھی پوری مسجد گونجے، فرما گئے ہادی، فرما گئے ہادی۔ لو جی آخری بات، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے یا رب کریم نے جس نو بھی نبی تے رسول بنایا انہوں سب تو سونا بنایا، جنوں بھی فیصلہ کن حدیث ہے۔ انس بن مالک فرماندے یا رب نے جنوں بھی نبی تے رسول بنایا انہوں سب تو زیادہ سخی بنایا، جنوں رب نے نبی تے رسول بنایا انہوں سب تو زیادہ بہادر بنایا۔ انس بن مالک فرماندے یقین تے عقیدہ رکھیا جے سارے نبی سونے جے لیکن ساڈا نبی سونے تو بھی سونا جے۔ فرمایا سارے نبی سخی جے لیکن سخیاں دا سخی مصطفیٰ کریم دی ذات مقدس آیا، سارے نبی بہادر جے لیکن بہادراں دا بھی سردار مصطفیٰ کریم دی ذات مقدس آیا۔ کون ہے جی؟ کون؟ کون؟ نبی سونا ہوندا ہے، نبی سخی ہوندا ہے، نبی متقی و پرہیزگار ہوندا ہے، نبی بہادر ہوندا ہے، نبی شجاع ہوندا ہے۔ ایک پاسے نبوت ہے، ایک پاسے مرزا دجال کانا ہے جڑا کہندا جہاد نہ کرو، جہاد ختم ہو گیا۔ حضرت صاحب ایسا خوبصورت ہے کہ جڑا ویکھدا ہے الٹی کر دیندا ہے۔ کی کر دیندا ہے؟ انہوں ویکھ کے الٹی آ جاندی ہے۔ کی آ جاندی؟ ایک جیب چ حضرت صاحب ایک جیب چ رکھدا سی گڑ دیاں پیسیاں، ایک جیب چ کی رکھدا سی؟ گڑ دیاں۔ ایک جیب چ مٹی دے ٹھیلے، مٹی دے گڑ کھان دا بہت شوقین سی، گڑ کھان دا بہت۔ سجی جیب چ کی رکھدا سی؟ گڑ دیاں پیسیاں، وہ کھاندا رہندا کٹ کٹ کے۔ تے کھبی جیب چ انہوں پوچھا حضرت مٹی دے ٹھیلے کیوں رکھدا؟ کہنا جی میں استنجا کردا تے سنت پوری کردا ہاں، مٹی دے ٹھیلے استعمال کردا استنجا کرن دے واسطے۔ لیکن حضرت صاحب دا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صاحب بھول جاندے سی۔ کی سی؟ بھولن دی بیماری سی۔ حضرت صاحب نو یہ نہیں سی پتہ لگدا سجا پیر کیڑا ہے تے کھبا کیڑا۔ ایدا نشان لایا ہے سی، اے نشان ہے سجا، اے نشان ہے۔ جنوں پیر دی جُتی دی سمجھ نہ آوے وہ لوگوں دی ہدایت کرے گا۔ حضرت صاحب نو بھولن دی اجازت سی۔ حضرت صاحب جنوں قضائے حج دے فرماندے سی تے یاد نسی رہندا گڑ دی پیسی کیڑی ہے تے مٹی دا ٹھیلا کیڑا آ۔ استنجا کسے نال، ٹھیلا کتے تے گڑ دی پیسی کتے تے منہ چ کوئی ہور شے۔ جنوں گڑ تے مٹی چ تمیز نہ ہوئے او سید الانبیاء والمرسلین دے تخت نبوت اکھ پاوے اسی اکھ نہ کر دیے، اسی تون نہ لا دیے، اسی گردنہ نہ کر دیے۔ ساڈے نبی جیسا نبی، ساڈے نبی جیسا بے مثل رسول رب نے تخلیق نہیں فرمایا، تو کہنا کتوں آ گئے ہیں؟ جدوں ساڈے خالق نے پیدا ہی نہیں کیتا، پیدا ہی نہیں کیتا حضرت۔ میرے رب نے نہ پیدا کیتا نہ پیدا کرنا ہے، نہ پیدا کیتا نہ پیدا کرنا ہے۔ کیوں؟ میرا رب جھوٹ نہیں بولدا۔ جنہوں رب نے قرآن کا چھڑیا کہ محمد مصطفیٰ تو ہی آخری نبی ہے، پھر دوسرا نبی بنانا نہیں۔
جس حضرت صاحب نو یاد ہی کچھ نہ آوے وہ رہنمائیاں کرنا آ رہا ہے، وہ کی کرنا آ رہا ہے؟ تے ساڈے مصطفیٰ کریم وہ پیارے نبی یہ فرماؤندے قیامت تک آنے والے میں اپنے ہر امتی دا نام جاندا ہاں، ولدیت جاندا ہاں، رنگ تے نسل جاندا ہاں۔ امتی اتھے روے مصطفیٰ کریم اتھے یاد کرن، مصطفیٰ کریم اتھے یاد کرن، الحمدللہ سی اس سونے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیا ہے۔ لہٰذا یہ معاملات ہوندے رہے۔ حضرت جڑا مرزا غلام احمد قادری کذاب دجال فاسق و لعین و فاجر و دوزخی و جہنمی کی جی ہر بلائیں دے نال انہیں جناب بکواس کی تھی۔ بس دو ہن جملے آ جی، تاجدار گولڑا حضور پیر قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، وہ آپ نے انہوں مبالے تے مناظرے دا چیلنج فرمایا بادشاہ مسجد دے وچ، تے دوست احباب نے کیا حضور مہربانی کرو نہ جاؤ، حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، راستے خراب ہے، حملہ ہو سکتا ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میرے نانا کے تخت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ رہا ہے، مہر علی اپنے حجرے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت یہ کردار سید زادیاں دا کہنا دا جی، فرمایا مصطفیٰ کریم دی نبوت تے ڈاکہ بین دیا ہوئے تے مہر علی حجرے چلا جی میں فرمایا اے نہیں انہوں میں جا کے دسنا یا اگر علی نہیں نبی نہیں مہر علی مہر علی مہر علی دے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تے کرے تو دعوے نبوت ایڈا نیر نہیں ہو سکتا، ایڈا نیر نہیں ہو سکتا۔ وہ مر کھپ گیا، جہنم چ گیا، پاکستان دے وچ کوئی شیواں چھڈ گیا اپنیاں بلونگڑے شنگڑے، انہوں نے اتھے معاذ اللہ گمراہ کیتا لوگوں نو۔ اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ نازل فرماوے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تے، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ نازل فرماوے قائد ملت اسلامیہ مولانا اشاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی ذات مقدسہ تے۔ دوستو گلاں کرنیاں سوکھیاں ہوندیاں، یہ وہ دور سی کہ جدوں امت مسلماناں دے نوجوان روڑاں تے احتجاج کر رہے سی کہ انہاں نوں کافر قرار دیو، انہاں نوں ساڈے نبی دے برابر کوئی نبی آ سکدا نہیں، ساڈے نبی ورگا کوئی ہو سکدا، کافر قرار دیو۔ ادوں دوستو نوجواناں نے سینے تے گولیاں کھادیاں، پتہ نہیں کنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ساڈے اس پاکستان دے وچ روڑاں تے، جاناں دتیاں انہوں نے، جاناں اداں لکیر کھچ دیندے سی فوج، جڑا اس تو اگے ٹپیا گولی مار دیواں گے، تے حضور دا نام لے کے ٹپ دے سی لکیراں، حضور دا نام لے کے لکیراں ٹپ جاندے سی، کہنے سی ایک جان تو کیا 100 جان بھی ہو تو حضور کے نام پہ قربان کر دیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے ہی نام پہ نثارہ کروں میں، جاناں دتیاں ایمان تے عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے۔ الحمدللہ رب کریم نے اس پوری دنیا دے وچ ملک پاکستان و شرف عطا فرمایا۔ ذوالفقار علی بھٹو دے دور حکومت دے وچ انہاں دی سرکردی دے وچ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا دا واحد ملک ہے جن نے اپنی قومی اسمبلی دے وچ 7 ستمبر 1974 دے وچ حضور دے غلام ہون دا حق ادا کیتا ہے۔ علل اعلان قومی اسمبلی دے وچ طے ہو گیا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے اور جو جو اسے مانتا ہے وہ سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ وہ سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا کہ الحمدللہ پاکستان دے مسلماناں نو رب کریم نے شرف عطا فرمایا کہ انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ساڈے مسلماناں کولوں یہ خدمت دا شرف رب کریم نے عطا فرمایا۔ اس واسطے ساڈے ایمان دا کی ہے جی حصہ آ، ساڈے نبی کی ہے آخری نبی ہے، ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، حضور جیسا حضور دی مثل کوئی نہیں، حضور بے مثل ہے۔ کی ہے جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تورات دا ٹکڑا ملیا تے وہ پڑھدے ہون تے حضور نو کہا جی آ ویکھو تورات دا ٹکڑا لب گیا،
حضور نے جلال آ گیا چہرے تے، فرمایا نا، حضور نے فرمایا عمر بات ہے اج دے دور چ میرے سامنے موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جان تو انہوں نے میری مننی پینی ہے، کدی مننی پینی، حضور نے فرمایا میری مننی پینی ہے، موسیٰ بھی آ جان تے میری مننی پڑنی ہے۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میں کی ہاں آخری نبی ہاں، میں کی ہاں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرما گئے ہادی، فرما گئے ہادی، فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مصطفیٰ کریم سانو دس گیا مسلمانوں میرے امتیوں قیامت تک یاد رکھیا جے میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔